الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر ماہ رمضان مبارک جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ اس ماہ رمضان مبارک کی ہر گھڑی رحمت بری ہے، اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کا ثواب، نیکیوں کا اجر بڑھا دیتا ہے، جیسے کہ روایتوں کے مطابق اس مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا زائد کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں اس طرح موجود ہے کہ جو شخص اس ماہ مبارک میں روزہ رکھتا ہے تو عرش اٹھانے والے فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور جو مچھلیاں دریا میں موجود ہیں تو روزہ رکھنے والے کے لیے وہ مچھلیاں بھی استغفار کرتی ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، یہی وہ مبارک اور مقدس مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ تعالی نے نازل فرمایا، اور فرمایا قرآن مجید میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کیا گیا۔ اور یقیناً جو شخص قرآن مجید فرقان حمید کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لے تو انشاءاللہ عز و جل اس کے لیے گمراہ ہونے کے امکان بالکل ختم ہو جاتے ہیں، جیسا کہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ فرمایا تھا، اس میں فرمایا کہ اے لوگو، میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور اگر ان کو چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا پہلی کتاب اللہ یعنی قرآن مجید، اور دوسری میری سنت۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید کو جو شخص تھام لے اور اس پر عمل پیرا ہونے والا بن جائے تو انشاءاللہ عز و جل دنیا اور آخرت دونوں اس کی سنورنا شروع ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل کے اس سلسلے فیضان کنز الایمان کے ذریعے ہم روزانہ ماہ رمضان مبارک میں تلاوت قرآن مجید سماعت کریں گے، اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی سماعت کریں گے، اور انشاءاللہ عز و جل ابتدائے ماہ رمضان سے انتہائی ماہ رمضان تک انشاءاللہ عز و جل روزانہ ہی ہم قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے منور ہونے کی کوشش کریں گے۔ آئیے اس کی تلاوت اور اس کا ترجمہ و تفسیر ہم سماعت کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام
آخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ میرے میٹھے میٹھے عیسائی بھائیوں، ان روزے سے مراد ماہ رمضان شریف کے روزے ہیں، اور یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے کہ اسلام میں اولاً صرف عاشورہ کا ایک روزہ فرض تھا، یعنی سال میں ایک روزہ فرض تھا، پھر بعد میں ہر مہینے میں 3 روزے فرض ہوئے، یعنی چاند کی تاریخ کے مطابق 13ویں، 14ویں اور 15ویں چاند کی تاریخ کے مطابق یہ روزے فرض ہوئے۔ پھر جب ماہ رمضان مبارک کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائے تو بقیہ تمام روزے منسوخ ہو گئے، یعنی تمام روزوں کی فرضیت منسوخ قرار دی گئی۔ یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ روزہ بعد ہجرت سن 2 ہجری میں فرض ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شرعی عبادات کے مکلف کفار نہیں، اسی لیے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے مسلمانوں تم پر فرض ہوئے، تو مسلمان تو مکلف ہے، لیکن جو کافر ہے وہ شرعی احکام کا مکلف نہیں ہے۔ آگے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ جس طرح امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے روزے فرض فرمائے، اسی طرح دیگر ادیان پر بھی روزے فرض تھے، اگرچہ ان کی کیفیتیں مختلف تھی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ اس آیت سے چند مسئلے معلوم ہیں۔ ایک یہ کہ روزہ بڑی پرانی عبادت ہے کہ جس طرح ہمارے دین میں روزے کو فرض کیا گیا، اسی طرح پہلے کے دنوں میں بھی روزہ فرض تھا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ روزہ تقوی کا ذریعہ ہے، کیونکہ گناہ نفس امارہ کراتا ہے اور روزے سے نفس کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو صرف ماہ رمضان ہی کے روزے ہی نہ رکھے جائے، بلکہ دیگر دنوں میں بھی کوشش کی جائے کہ جس قدر اللہ نے آپ کو طاقت اور وسعت دی ہے، روزے رکھ کر اپنے آپ کو نیکیوں کا پابند بنائے اور گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی اس آیت سے کہ انسان کو اپنے نیک اعمال پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ رب کا فضل ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایاما معدودات، گنتی کے دن ہیں، یعنی یا تو رمضان کے 29 دن ہوں گے یا 30 دن ہوں گے، تو ان دنوں کے روزے رکھنا فرض ہے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو تم میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا پیارا رب ہے ہمارا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی عطا فرمائی کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے، ایسا بیمار کہ روزہ رکھنا اس کے لیے ضرر کا باعث ہے، تو ایسے شخص کو چھوٹ دی گئی کہ روزے قضا کر لو، روزے چھوڑ دو اور بعد کے دنوں میں اس کی قضا کر لینا۔ اسی طرح ایک شخص حالت سفر میں ہے تو ایسے شخص کو بھی چھوٹ دی گئی کہ وہ چاہے روزہ رکھے اور چاہے تو بعد میں روزے کی قضا کر لے۔ آگے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ دیں ایک مسکین کا کھانا، یعنی ایسے ضعیف عمر والے لوگ کہ جن کو اس بات کا یقین ہو کہ ہم روزہ نہیں رکھ پائیں گے، یا ایسا بیمار شخص یا ایسا قریب المرگ شخص کہ جسے مزید زندگی کی توقع نہ ہو، تو ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ حکم ہے
کہ ایسے لوگ فدیہ ادا کریں. اور وہ فدیہ کیا ہوگا؟ تو اس آیت کے تحت فرمایا کہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے، یا پھر ایک مسکین کو فطرے کی مقدار کے برابر گندم دے دے، یعنی تقریباً 2.25 سیر اسے گندم دے دے. تو ان دونوں صورتوں میں سے جو چاہے اپنا سکتا ہے. آگے فرمایا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے. یعنی جو رقم بیان کی گئی ہے، جو مقدار بیان کی گئی ہے، اگر اس سے کوئی شخص زیادہ دیتا ہے تو یہ تو بہت زیادہ اجر کی بات ہے، ثواب کی بات ہے. جس طرح کہ ایسے کسی شخص پر 2,500 روپے زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، تو اگر وہ 3,000 نکال دیتا تو یہ بھی ثواب کا باعث ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو. یعنی اگر کوئی شخص حالت سفر میں ہے اور پھر بھی وہ روزہ رکھتا ہے تو یقیناً اس کے لیے اس میں زیادہ بھلا ہے، اس کو نیکیاں دی جائیں گی. تو لہذا جب تک شریعت ہمیں روزہ توڑنے کی یا روزہ نہ رکھنے کی اجازت نہ دے دے، اس وقت تک ہمیں روزے کو نہیں چھوڑنا چاہیے. بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے تو روزہ چھوڑ دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اس آیت پر عمل کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی اس آیت پر عمل کرتے ہوئے تمام روزوں کو رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں تمام روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.